السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے اخراج صرف ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی گونج ویانا سے واشنگٹن، ریاض، تہران، بیجنگ اور تل ابیب تک سنائی دے رہی ہے۔ 1967 سے اوپیک کا حصہ رہنے والی خلیجی ریاست کا یہ اعلان کہ وہ 1 مئی سے قومی مفادات کی بنیاد پر اس تنظیم سے علیحدہ ہو رہی ہے، دراصل اس عالمی تیل ڈھانچے کے لیے بڑا دھچکا ہو سکتا ہے جو دہائیوں سے قیمت، رسد اور طاقت کے توازن کو کنٹرول کرتا آیا ہے۔ اوپیک جس کی بنیاد 1960 میں بغداد میں رکھی گئی، آج بھی عالمی تیل سپلائی کا قریباً 30% کنٹرول کرتی ہے، جبکہ روس سمیت اوپیک پلس اتحاد کے ساتھ یہ حصہ 41% تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امارات جیسے بڑے پیداواری ملک کا الگ ہونا صرف ایک رکن کی علیحدگی نہیں بلکہ کارٹل کے اندر دراڑ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ امارات نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ جواب معیشت میں پوشیدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات اس وقت تقریباً 30 سے 35 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کر رہا تھا، مگر اس کی حقیقی پیداواری صلاحیت 48 لاکھ بیرل یومیہ کے قریب ہے، جبکہ 2027 تک 50 لاکھ بیرل یومیہ کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اوپیک کوٹا سسٹم اس کے لیے معاشی زنجیر بنتا جا رہا تھا۔ جب دنیا قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں تیل کی طلب کم ہونے کا خدشہ ہے، تو ابوظہبی چاہتا ہے کہ زیر زمین ذخائر کو آج زیادہ سے زیادہ منافع میں بدلا جائے، یعنی امارات کا موقف ہے کہ محدود پیداوار کے بجائے آزاد پیداوار اس کے لیے زیادہ منافع بخش ہے۔ مگر یہ فیصلہ صرف معاشی نہیں، اسٹریٹیجک بھی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں یمن میں جنوبی قوتوں کی حمایت، اسرائیل کے ساتھ ابراہیمی معاہدہ، سوڈان میں الگ مفادات، ایران جنگ کے دوران قدرے خود مختار رویہ، یہ سب کے سب ثابت کرتے ہیں کہ امارات اب سعودی عرب کی علاقائی پالیسی کے سائے سے نکل کر اپنی الگ شناخت بنانا چاہ رہا ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق جہاں ریاض روایتی خلیجی قیادت چاہتا ہے، وہاں متحدہ عرب امارات تجارت، بندرگاہوں، افریقی اثر و رسوخ، اسرائیلی ٹیکنالوجی اور امریکی سیکیورٹی کے امتزاج سے نئی طاقت بننا چاہتا ہے۔ امریکہ کے لیے صورتحال بہت دلچسپ بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ واشنگٹن طویل عرصے سے اوپیک کی پرائس کنٹرول پالیسیز پر تنقید کرتا آیا ہے، اس لیے امارات کی علیحدگی وقتی طور پر امریکہ کے مفاد میں لگ سکتی ہے کیونکہ زیادہ سپلائی قیمتیں نیچے لا سکتی ہے، مگر امکان یہ ہے کہ اگر خلیج میں سعودی اماراتی مسابقت بڑھی تو پورا خطہ نئی صف بندیوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایران کی جنگ کے خاتمے کے بعد مشرق وسطی شاید ایک نئے دور میں داخل ہو۔ کیا امارات اسرائیل کے مزید قریب جا کر سعودی عرب، قطر اور عمان کے متوازی ایک نیا معاشی سیکیورٹی بلاک تشکیل دے گا؟ کیا ریاض اسے اپنی بالادستی کے خلاف بغاوت سمجھے گا؟ کیا اوپیک کے بعد خلیج میں قیادت کا بدلنے والا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ صرف تیل کی جنگ ہے یا مشرق وسطی میں کسی نئی اسٹریٹجک گیم کی ابتدا ہے؟ اسی پر پروگرام رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس فیصلے اور اس کے اثرات کی جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک اہمیت اور اثرات کیا رہیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس کی معیشت پر اثرات، نہ صرف خطے بلکہ دنیا پر اس کے اثرات، اس فیصلے کی اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ پہلا سوال اپنے پینل کے لیے، متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے اخراج، کیا فیصلہ اوپیک کے زوال، سعودی اثر کے چیلنج اور مشرق وسطی کے نئے سیاسی نقشے کی ابتدا ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، متحدہ عرب امارات نے اپنے قومی مفاد کا نام لیا، کیا سعودی قیادت کے سائے سے نکل کر مشرق وسطی میں اپنی الگ اسٹریٹجک پوزیشن بنانے کی جانب اس کی پالیسی کہا جائے یا اس جانب قدم بڑھایا ہے؟ عائشہ، آج کل جب بحث ہوتی ہے نا ایران کے جنگ کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر، تو کہا جاتا ہے کہ جی سی سی کا شیرازہ بھی کرنے والا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے نیٹو کا اختتام ہے، کوڈ جو ہے جس کو کہ ہم جانتے ہیں جاپان، آسٹریلیا، یو ایس اے اور انڈیا، ان کے ساتھ مل کے جو کوڈ ہے اس کے اندر بھی دراڑیں آ سکتی ہیں۔ اب تو برکس کا بھی نام آ گیا بیچ میں، اب تو برکس کا بھی آ گیا، تو سب کچھ ہی انڈر وہ ہے، اسکروٹنی ہے اس وقت۔ لیکن ایک کوڈ ہے جو ابھی تک بچا ہوا ہے اور اس کوڈ کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ وہ کوڈ ہمارے بالکل پڑوس میں ہے، اس کو کہتے ہیں I2U2۔ I2 کا مطلب ہے انڈیا اسرائیل اور U2 کا مطلب ہے USA UAE۔ یہ کوڈ ہے جس کو کہ انڈیا میں اور UAE کے اندر ایک بالکل مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ یہ کوڈ ابھی تک قائم ہے۔ اگر آپ کو میں چند ڈیٹیلز کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا، 1989 میں جب USSR ختم ہوا، اس کے 7-8 سال کے بعد ایک ایسی صدی کا، ایسے وقت کا
خیال کیا سوچا گیا جس میں امریکہ سول سپر پاور کے طور پہ کیا کیا چیزیں آئیں اس کے اندر کہا گیا کلیش آف سویلائزیشن. اسلام ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ کلیش آف سویلائزیشن میں آیا نا, اب ایک تہذیبی جنگ ہوگی جو کہ اسلام ورسز ادرس ہوگی, جو کہ اس وقت سول سپر پاور بنے ہوئے تھے. اس کے بعد اینڈ آف ہسٹری کا ذکر ہوا کہ تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا. اب جس قسم کی تاریخ تھی اب اس طرح کی تاریخ نہیں پہچانی جائے گی. پھر کیا ہوا, 2011 میں عرب سپرنگ آیا, 2020 میں ابراہم ایکارڈز آئے, اور ابراہم ایکارڈز کے اندر اور عرب سپرنگ کے اندر, عرب سپرنگ میں پنجے جمائے گئے, 2020 کے اندر تفریق شروع ہو گئی. ایران کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ شور کیا اٹھا, یہ اٹھا یو اے ای کی طرف سے کہ یہ کیا کہ 3000 میزائل ہمارے اوپر گر گئے, سعودی عربیہ کے اوپر کچھ نہیں گرا. تو کس قسم کی یہ کیوں تفریق پیدا ہو گئی. اس کے بعد دیکھ لیجئے یمن کے اندر آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ سعودی عرب اور یو اے ای اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے تھے, مجبور کیا گیا یو اے ای کو ملا کے کہ اب وہ چھوڑیں اور اس کس قسم کا سائڈ لے رہے ہیں مت لیں. صومالیہ کے اندر بریک کر کے صومالی لینڈ کریٹ کیا گیا جس میں اسرائیل اور یو اے ای کی وجہ سے صومالی لینڈ کریٹ ہوا, گو کہ اس کو کوئی ایکنالج یا ریکگنائز نہیں کرتا. سوڈان کے اندر دو مختلف اطراف کے اندر لڑ رہے ہیں. لیبیا کے اندر دو مختلف اطراف میں ہیں, ایک یو اے ای کی ایک طرف ہے, سعودی عرب ایک طرف ہے. تو یہ تقسیم اور یہ تفریق تو ایک لمحہ بلا مرحلہ وار چلتی آ رہی ہے, اور اب اس جگہ آپ پہنچی تھی جہاں پر کہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ تفریق ہونے جا رہی ہے. یہ تفریق اس وقت مسلمہ ہو جائے گی میری نظر کے اندر جب ان دونوں میں سے کوئی بھی آپس میں جب کلیش, جو آرمڈ کلیش پہلا ہو جائے گا. پاکستان کے ساتھ جو تعلقات یو اے ای کے تھے وہ ہم سب کے سامنے, ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی. پاکستان اور سعودی عربیہ کے آپس میں وہ دفاعی معاہدہ جو کہ نہیں بھایا یو اے ای کو. اچھا, تو یہ جہاں پر اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں جو کہ 1989 کے بعد سے جن کی بنیاد پڑ گئی تھی, تو وہ ایران وار نے سپر کیا ہے, تیز کیا ہے ان چیزوں کو اس طرف جانے پہ جہاں پر کہ یہ سب چیزیں پہلے سے رستے پہ متعین ہو چکی تھی. یو اے ای اور سعودی عربیہ کے بیچ میں رپچر آ چکا تھا. میں نے ایک مضمون لکھنے کی کوشش کی اپنے اخبار میں شاید جنوری کے مہینے میں, مجھے روک دیا گیا کہ ہم نہیں یہ پبلش کر سکتے, پاکستان اپنے تعلقات دونوں ملکوں کے ساتھ خراب نہیں کر سکتا. لیکن بالکل واضح ہو کے تفریق اس وقت تک سامنے آ چکی تھی. تو کیا ہے ہو کیا جو اب کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد, ہاں وہاں پہ مسلمہ ہو جائے گی جہاں پر کہ غالباً یو اے ای کا کسی بھی اپنے جی سی سی ملک کے ساتھ ایک کلیش ہو جائے گا. یہ اوپیک سے اخراج میٹر کرتا ہے اس سچویشن میں؟ میرا خیال ہے وہ بھی ایک واضح چیز ہے نا, کیوں نکلائی ہے وہ انڈیکیشن گو کہ اس کے زیادہ بات چیت تو یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی معاشی محرکات ہیں, لیکن خاص طور پر سعودی عربیہ کا ایک کنٹرولنگ پوزیشن پہ ہونا. پھر اس کے بعد دیکھیے جب اوپیک سٹارٹ بھی ہوا تھا تو جب یہ 1960 کے اندر فارم ہوا, امریکہ کا اثر و رسوخ سعودی عربیہ کے تھرو اور امریکی موجودگی کے تحت کافی زیادہ تھا, وہ کنٹرول کر سکتے تھے. 1973 میں اس کو پہلی مرتبہ ویپنائز کیا گیا پاکستان کے اندر, جو اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی اس کے اندر, کہ اور احساس دلایا گیا کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے مسلمان ملکوں کو. اوپیک کے اندر ہمارا وزن ہے. شاہ فیصل اس وقت ابھرے, اس کے بعد ان کو شہید قتل کیا گیا ان کے پیلس کے اندر. تو یہ سب چیزیں تاریخ کے اندر ایک حصہ ہے, یہ ایک کنٹینیوٹی ہے جس کا کہ غالباً میری نظر کے اندر اب انجام سامنے آ رہا ہے. فائنل بات میری طرف سے, مجھے یوں لگتا ہے کہ یمن اب دوبارہ تقسیم ہونے جا رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل I2U2 کی مدد کے ساتھ اور اس کوڈ کے تحت کوئی نہ کوئی ایک سیپریٹ رستہ بنائیں گے انڈین اوشن کی طرف. یہ جو ان کا جو کنٹرول ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو اے ای بذات خود اپنے اندر کچھ چینجز آ جائیں اس کے اندر. تو کہاں تک وہ اپنی موجودہ بندرگاہوں پہ اعتماد کر سکتا ہے یا اس کو نئی بندرگاہوں کی ضرورت ہے, عمان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, یہ سب کا سب بدلنے جا رہا ہے. قطر, عمان, ایران, یہ تین ملک جو ہیں ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپس میں ایک قسم کا اتحاد یا آپس میں کوآپریشن مجھے بنتی نظر آتی ہے. درست ہو گیا جی. عامر احمد خان صاحب, مشرق وسطیٰ کے حالات, جنگیں یا ابراہیمی معاہدے, کچھ تفصیلات شہزاد صاحب نے جو ماضی کے حوالے ہیں کس طریقے سے سب کچھ بنا رہی ہیں, کیا امارات اسرائیل کے مزید قریب جا کر مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجیکلی نئی صف بندی کے ساتھ معمار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا کامیاب ہو پائے گا؟ عائشہ, یہ ان شارٹ آنسر ٹو یور کویسچن اس کے بالکل اس وقت دنیا میں جس طرح کا فساد پھیلا ہوا ہے, آپ اس کو کسی بھی طرح سے اور کسی بھی انداز سے دیکھ لیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو اسرائیل کا ہاتھ یا اسرائیل کا سایہ اس کے اوپر آپ کو ضرور نظر آئے گا. یہ جو
ایک بات میں کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں جی، یہ اوپیک سے دستبرداری تو یو اے ای کافی دیر سے سوچ رہا تھا۔ 2019 میں جب قطر علیحدہ ہوا، حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن جب وہ 2019 میں علیحدہ ہوا، اس وقت سے یو اے ای کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ زور پکڑنا شروع ہوگی کہ کیا ہمارے فائدے میں ہے اوپیک میں رہنا یا ہمیں اس سے باہر ہونا چاہیے۔ لیکن جو حالیہ کچھ واقعات ہیں اس سے ان کو اور تقویت ملی۔ ایک تو وہ ان کی جو جیو پالیٹکس ہے، علاقائی جو ان کی سیاست ہے، جس کا میرا خیال ہے شجاعت چودھری صاحب نے بہت خوبی سے اس کا احاطہ کیا۔ دیکھیں نا، ریڈ سی کی ایک طرف اگر سعودی عرب ہے تو دوسری طرف سوڈان ہے، ایک طرف یمن ہے تو دوسری طرف صومالی لینڈ ہے، اور صومالی لینڈ ان پرٹیکولر جو ویسے تو دنیا کا چوتھا غریب ترین ملک ہے، لیکن جس طرح سے حالیہ وقتوں کے اندر اسرائیل نے وہاں پر اپنی پریزنس اسٹیبلش کی ہے، اور اس کی ملٹری پریزنس ایٹ لیسٹ انٹیلیجنس گیدرنگ کی حد تک جتنی بڑھ گئی ہے صومالی لینڈ کے اندر، اس نے بھی سعودی عرب کے اندر یہ خدشات پیدا کیے ہیں کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یمن کے اوپر نظر رکھنا ہے اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ گڑبڑ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے عائشہ، ہم نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ڈرامے لکھے گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ استاد شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عداوت میں بھی بدل جاتا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ایم بی زیڈ جو ابو دھابی کے رولر ہیں، وہ محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کے رولر ہیں ان کے مینٹور ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ استاد شاگرد کا جو رشتہ تھا وہ عداوت میں بدل گیا، اور اس کی جہاں یہ جیو پولیٹیکل ریزنز تھے، وہیں اس کے بڑے اسٹرانگ کمرشل ریزنز بھی ہیں جی۔ اب سعودی عربیہ نے ایک میسو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہاں پر جو شروع کیا ہوا ہے، جس کو ابو دھابی ایک ڈائریکٹ تھریٹ سمجھتا ہے، اور ایمریٹس جو ہیں وہ جو 7 یونٹس ہیں ان کے، وہ ان کے لیے خاص طور پہ دبئی، ابو دھابی اٹ سیلف، اس کے لیے وہ ایک براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ اب بہت جگہ ایسی ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جہاں پر ان کے جو متصادم پالیسیز تھیں اب وہ کھل کے سامنے آنا شروع کی ہیں۔ اور ایک بات جو بالکل صحیح کی ہے شجاعت چودھری صاحب نے کہ یہ ایران کی وار نے اس چیز کو کیٹلائز کیا ہے۔ تو یہاں اب آپ دیکھیے کہ رفتہ رفتہ آپ کو اسرائیل کا جو اثر رسوخ ہے یا اس کی اثر رسوخ بڑھانے کی کوششیں وہ اب آپ کو مزید تیز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک طرف ان کا ایشیا میں ان کا محور جو ہے وہ انڈیا ہوگا، تو یورپ میں بھی دوسری طرف مغرب میں ان کا محور جو ہے وہ یورپ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تو بہت زیادہ کمزور ہوتا ہوا امریکن ایڈمنسٹریشن، وہاں کی رائے عامہ جو بھی ہو، امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا رشتہ کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اب بدتریج اپنی جو ہے وہ اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اور ان اختلافات کا سعودی عرب اور یو اے ای کے اختلافات کو ایک دم سے کیٹلائز ہو جانا، یہ بھی میرا خیال ہے اسرائیل کے بہت فائدے میں ہے، اور وہ اس سے آنے والے وقتوں میں مستقبل قریب میں مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی اکنامک کے اوپر تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں اس کو ایک موقع نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے اثر رسوخ بڑھانے کی اور زیادہ کوشش کرے۔ زیغم صاحب، اسرائیل کا اثر و رسوخ بھی وہ بڑھائے گا اور اس سچویشن میں فائدہ بھی ہے، تو اگر یہاں پر گفتگو کی جائے کہ دو پارٹیز یا 2 گروپس کھڑے ہونے والے آمنے سامنے، یہ اوپیک کے تیل کارٹل سے امارات کی علیحدگی کہا جا سکتا ہے، یہ صرف اس کی معاشی آزادی کی بات ہے یا ریاض کے اثر سے نکلنا، اور پھر کیا کہا جائے کہ خاموشی سے ایک اسے چیلنج دیا جا رہا ہے، بڑا سیاسی چیلنج بن رہا ہے ریاض کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو خلیج کی جنگ ہے یہ متحدہ عرب امارات کے لیے مومنٹ آف ریکننگ ہے، جو وقت ہے جب اسے سوچنا چاہیے کہ پچھلے کئی سال کی 1 دہائی کی پالیسیاں اس کے حق میں گئی ہیں یا اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک بہت خوبصورت یورپ کا شہر ہے وینس، جہاں کی نہریں مشہور ہیں، وہ پورے یورپ کا تجارتی مرکز تھا، بہت خوشحال شہر تھا۔ اور اس سے پہلے یونان کا ایک شہر تھا اسپارٹا، جو جنگ میں مشہور تھا، بہت جنگجو شہر تھا۔ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ایک شہر کی، ہر شہری اسپارٹا کا جنگجو تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے آپ کو وینس کی طرح نکالا کہ صحرا کے اندر ایک ہیرے کی طرح جگمگاتا ہوا شہر، ترقی کرتی ہوئی معیشت۔ پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے وینس بھی بننا چاہیے، مجھے پہلوان بھی بننا چاہیے، ایک جنگجو اسٹیٹ بھی بننا چاہیے۔ یہاں سے مسائل کی ہوئی ابتدا،
बस अपना असर रसूख पूरे खत्ते पर, बल्कि खत्ते से बाहर समझ लें, क्योंकि हम गल्फ़ से बाहर की बात कर रहे हैं। अभी तक जितनी बातें हुई हैं ये रेड सी की बातें हुई हैं जो उसके इलाके से बाहर है। ये हमने बातें की है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, अफ्रीका के सींग की, नॉर्थ अफ्रीका की, मिडल ईस्ट की। इतने बड़े खत्ते पर उसने असर रसूख फैलाने का फ़ैसला किया और एक स्ट्रेटजी अपनाई जिसको कहते हैं डिसरप्टिव स्ट्रेटजी। यानी वो कहते हैं किला पुटने वाली पॉलिसी, कि जितने किले हैं इधर से पुट दो अपने इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से सोमालिया की बात हुई, अब सोमालिया में जो एक बागी इलाका है और बागी ग्रुप है सोमाली लैंड, उसने उसको तस्लीम कर लिया। दूसरा सिर्फ इसराइल ने तस्लीम किया है और वहाँ पर उसने बरबरा पोर्ट बना दी, उसकी डीपी वर्ल्ड ने, कंपनी ने, और ये एक अहम पोर्ट बन गई उसके लिए। फिर आप दूसरी तरफ आइए कि सूडान में जो वहाँ का बागी ग्रुप है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स, जितने बहुत जुल्म किया हुआ है वहाँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसकी उसने मदद करनी शुरू कर दी। यमन में STC, सादर्न ट्रांजिशन काउंसिल, अगेन बागी ग्रुप है, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसकी मदद करनी शुरू कर दी। और यहाँ पे मामला आया कि बिल आखिर सऊदी अरब ने वहाँ बमबारी की। जब UAE की तरफ से वहाँ सऊदी अरब के मुताबिक असला जा रहा था और UAE के मुताबिक जंगी गाड़ियाँ जा रही थी, तो सऊदी अरब ने वहाँ पे बमबारी की। जो शहजाद साहब ने कहा कि तकसीम उस दिन वाज़े होगी जब पहला आर्म्ड क्लैश होगा। मेरी राय में तो ये आर्म्ड क्लैश हो चुका है जब सऊदी अरब ने वहाँ पे यमन में STC पर बमबारी कर दी थी। यही मामला आपको लीबिया में नज़र आता है। यानी आप देखें पूरे खित्ते में जहाँ पे सऊदी अरब सबसे बड़ा, सबसे अहम मुल्क है, जहाँ पर इजिप्ट भी वाक़ई है, अरब मुल्कों का, अरब दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, बहुत बड़ा और अहम मुल्क, जहाँ से दुनिया से इतना बड़ा तेल निकलता है, वहाँ पे उसने तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स की, बागी इलाकों की, बागी रहनुमाओं की मदद करनी शुरू कर दी। अब ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया पूरे खित्ते की सलामती के लिए और सबसे ज़्यादा सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब ने उसके बाद ज़ाहिर है मज़ाहमत शुरू की, सऊदी अरब ने इसको रोकने की कोशिश की। और इसी में आप देखिए कि फिर जो करीब आए हैं मुल्क, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, क्योंकि सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। इस तरीके से तो इस पूरे खित्ते में इसराइल छा जाएगा, क्योंकि जैसे बताया गया कि यहाँ तो इसराइल, UAE और इंडिया ये तो इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। तो उसके नतीजे में ही पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया, जिससे उल्टा UAE बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और जिसकी एक माशी शक्ल, जो माशी अलहदगी है, माशी बगावत है कि मैं नहीं मानता तुम्हें बड़ा भाई, मैं अपनी दुकान खुद चलाऊंगा। तो अब आखिरी बात जो मैंने आपसे पहले, सबसे पहले जहां से शुरू की थी कि मोमेंट ऑफ रेकनिंग है। मोमेंट ऑफ रेकनिंग ये है कि ये जंग UAE को दिखा रही है कि जो इतनी बड़ी बड़ी एम्बिशंस हैं उसके लिए कितनी ख़तरनाक है। वेनिस होना उसके लिए कितना अच्छा था, स्पार्टा बनना कितना ख़तरनाक है कि तमाम मुल्कों से उसने दुश्मनी लगा ली। ईरान को भी उसने दुश्मन बना लिया, सऊदी अरब को भी दुश्मन बना लिया, पाकिस्तान इतना बड़ा करीबी दोस्त था, हम तो दुश्मनी नहीं चाहते, न बनेगी भी नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन हमसे भी खामखा उसने नहीं है, कभी नहीं होंगे, लेकिन हमसे भी नाराज़गी तो बना ली ना उसने अपनी यकतरफा से, जो हम नहीं चाहते। तो उसको मोमेंट ऑफ रेकनिंग है, सोचना चाहिए। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, क्या इमारात के फैसले और सऊदीया से बढ़ती मुसाबकत मुस्तक़बिल में खलीज की सियासत को नई सर्द जंग में तब्दील कर सकती है, या सऊदीया इस कदम को ये समझ सकता है कि वक्ती इन्हिराफ है, या फिर वो इसे एक खलीजी ताकत के तवाज़ुन के खिलाफ बड़ी बगावत समझेगा? आयशा, देखिए बहुत कुछ कहा गया है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, मगर ये कहना ज़रूरी है कि ये जो UAE का फैसला है, इसमें एक बहुत बड़ा मुहर्रिक जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ जो उनकी एक टेंशन और मुखासमत चल रही थी, और ये अब उसका एक शख्साना है और उसका एक कॉन्क्रीट आउटकम जिसे कहा जाता है, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पे एक सियासी और स्ट्रेटेजिक फैसला है। सऊदी अरब के साथ पैदावार और इलाकाई हिकमत अमली पर इख्तलाफात तो बढ़ चुके थे अमारात के,
اور حالیہ برسوں میں انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو بالکل بدلا ہے، جس کا بھی ذکر کیا گیا، خصوصاً اسرائیل کے ساتھ جو ان کا اتحاد بڑا واضح ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بھی اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے۔ تو اب یہ جو ابراہیم معاہدے کے سائننگ کے بعد جو ایک پوری پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس نے اس کو ایک طرح سے تیز کیا، فیسیلیٹیٹ کیا اس فیصلے کو۔ تو اب یہ یو اے ای ایک فرق اسٹریٹجک رستے پر چل رہا ہے، اور اگر آپ اس کو محض معاشیات کے حوالے سے دیکھیں تو پھر وہ اوپیک کی جو اجتماعی پالیسی ہے اس سے وہ ہم آہنگ نہیں رہے گا، اور کیونکہ وہ اپنا کنٹرول جو ہے تیل کی پیداوار جو ہے بڑھا سکتا ہے، مارکیٹ شیئر اپنا بڑھا سکتا ہے، کیونکہ پہلے تو اوپیک کی کوٹاز جو ہیں وہ سیٹ کرتے تھے، پرائس بھی وہ کنٹرول کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ دیکھیے نا، یہ وقت بھی ایسا ہے کہ آبنائے ہرمز میں خلل ہے، اور سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ اب وہ کافی عرصہ، ابھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی آبنائے ہرمز کھل بھی جائے گی تو جو سپلائی چین ہے اس کو ٹھیک ہونے میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ہر روز کی بنیاد کے اوپر 20 سے 25% جو سپلائی ہے تیل کی اور دیگر اہم کوموڈیٹیز کی وہ رکی ہے۔ تو یہ اب امارات نے اپنے لیے اپنی جو مستقبل ہے وہ اس کو ایک الگ، میں آپ کی اسی بات کو سوال میں رکھتی ہوں کہ جسے آپ نے بھی جیو پولیٹیکل ڈیسیژن کہا ہے، کیا امارات کا خلیجی اتحاد سے الگ ہونا یا الگ راستہ اختیار کرنا یہ اس کو فائدہ دے گا مستقبل میں؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گا۔ امارات کی جو، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، ان کا جو تعلق تھا سعودی عربیہ کے ساتھ اور دیگر گلف کی ریاستوں کے ساتھ، وہ اسی اتحاد اور اسی یگانگت کے ساتھ ہی تو وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے خود صرف ایک ان کی ساری جو ترقی ہے وہ صرف انہی کا کریڈٹ ہے۔ ایک ریجن بھی ہوتا ہے، ایک ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک، اور دوسری یہ بات ہے کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہے، کیا اسرائیل واقعی یو اے ای کی جو ہے انفلوئنس کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟ میرا تو خیال ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل تو محض اس کو ایک اعلی کار کی طرح استعمال کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ عزائم ہیں، یعنی کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، اسرائیل نے تو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر کوئی گریٹر یو اے ای کا منصوبہ ہوتا تو چلیے یو اے ای کو کوئی فائدہ ہی ہو جاتا، یہاں پہ وہ صرف ایک ٹول بنے گا، تو بس وہ اس کے بعد سے اصل میں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی انہوں نے کر لی ہے اور کھربوں ڈالر کے مالک بن گئے ہیں، در حقیقت یہ حکمران جو ہے یہ بالکل ان کی ٹرائبل سوچ اور انسٹنکٹس ابھی بھی ہیں، اور یہ پرانی ایک کلونیل ہسٹری بھی ہے اس کے ساتھ، جس طرح سے یہ پوری جو ہے بادشاہتیں یہ وجود میں آئیں، تو یہ بھی ایک اینگل اس کا ہے دیکھنے والا۔ درست ہو گیا، لیکن ہم بات کریں گے، ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ معیشت، اس فیصلے سے دنیا کی معیشت، تیل کی معیشت کتنی اہمیت رکھتا ہے فیصلہ یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سوال رکھیں گے اپنے پینل کے لیے۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے اخراج تیل کی عالمی سلطنت کے ستونوں میں پڑنے والی بڑی دراڑ، کیا فیصلہ پوری توانائی دنیا کو ہلانے کا سبب بنے گا؟ زیغم صاحب، فیصلہ تو کر لیا امارات نے، معیشت کی بنیاد پہ کیا ہے، حالیہ ایران جنگ نے معاشی دباؤ بڑھایا ہے، اس بنیاد پر کیا ہے، کیا عالمی سطح پر معیشت کو متاثر کرے گا، تیل کی معیشت کو متاثر کرے گا، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے آفٹر شاکس اور آفٹر ایفیکٹس جاری رہیں گے؟ عائشہ، ہم ہیں تیل کے خریدار، اور یہ ہمارے برادر اور بہت سے غیر برادر بھی یہ ہیں تیل کے دکاندار۔ ان کی اگر ایسی لڑائی ہو جائے کہ جس میں یہ ایک سے زیادہ تیل سستا بیچنا شروع کر دیں تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ اوپیک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از اے کارٹل جو مل کر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب قیمتیں بڑھنے لگ جاتی ہیں تو پھر وہ کارٹلائزیشن کر کے سپلائی کو کم کر دیتا ہے تاکہ تیل کی قیمتیں اوپر رہیں۔ بعض اوقات کم بھی کرتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے،
کیونکہ ظاہر ہے اسے مارکیٹ جو ہے اس میں ڈیمانڈ کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ تیل مہنگا ہو جائے تو دنیا میں ترقی کی رفتار پہ بھی اثر پڑتا ہے. دیکھیں تیل کی اکانومی تو دنیا میں ڈسرپٹ ہونے جا رہی ہے. یہ تو ایک ایسی معیشت ہے جس کا آخری چیپٹر لکھا جا چکا ہے. ڈی کاربنائزیشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. گرین ٹیکنالوجیز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو جنگ ہے اس نے جو دنیا کو دکھایا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو مزید مہمیز لگے گی کہ جو جتنا ڈی کاربنائز کر چکا تھا اتنا ہی وہ بچ گیا. ہم جو سولر لگا چکے تھے, جو نیوکلیئر پلانٹ لگا چکے تھے, اس وقت ہمیں سب سے زیادہ انہوں نے تحفظ دیا ہے. تو اس لیے اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اتنا تیل لے کر بیٹھے ہیں کہ جو 200 سال تک بیچ سکتے ہیں, وہ کیا کریں گے اس تیل کو اگر 20 سال بعد تیل کا خریدار کوئی نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک سوچ, ایک کمپٹیشن آ چکا ہے پہلے ہی کہ تھوڑا سا ٹائم ہے, نکالو بیچو. اب اوپیک میں سے اگر ایک ملک نکل جاتا ہے جو بہت اہم ملک ہے, دیکھیں یو اے ای جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اوور سپلائی ہے, یعنی جو روز بیچ رہے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ وہ بیچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو 3.5 ملین بیرل ڈیلی وہ بیچتا ہے اور 1.5 ملین وہ مزید بڑھا سکتا ہے جو وہ بڑھائے گا. اس سے ڈسرپٹ ہوگی. لیکن سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا کہ اس کے بعد اوپیک کے دوسرے ممالک بھی یہی کام شروع کریں گے, کیونکہ جب ایک نے گیم توڑ دی اور وہ مارکیٹ میں کھلے عام اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے تو دوسروں کے پاس بھی انسینٹیو ہوگا کہ وہ بھی پھر اپنی مرضی سے بیچیں. رضا رومی صاحب, اگر اوپیک اندرونی طور پر اتنی کمزور ہو گئی تو پھر کیا غیر مؤثر ہو جائے گی دنیا؟ ایک نئے غیر مستحکم کہا جائے مگر سستے تیل کے دور میں داخل ہو سکتی ہے کیا اس کو صرف اس کی ایک معاشی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جائے؟ دیکھیے یہ تو کمپٹیشن تو بڑھتا ہے. اگر ابھی جسے کہا جاتا ہے کارٹلائزیشن کا عمل تھا, دورہ تھا, لیکن اگر کمپٹیشن ہوتا ہے تو تھیری میں تو جو ہے یہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے جنہوں نے وہ تیل بیچنا ہے اور اپنے منافع بنانے ہیں وہ بھی. مگر آپ نے اتنی دیر بھی خوش نہیں ہونے دیا کہ تیل سستا ہو جائے گا یا پیٹرول سستا ہو جائے گا, آپ نے پانی ڈال دیا سب پہ. بالکل خوش فہمی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. دیکھیے تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام جو آئے گا وہ در حقیقت ایک پرابلم بنے گا, کیونکہ اگر یہ توازن ٹوٹتا ہے جو اوپیک نے رکھا ہوا تھا تو یہ پھر آئل کے پرائس کے شاکس ہوں گے. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان جیسے ملک میں جس کو اب جہاں کوئی سارے کا سارا ہی تقریباً تیل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ نے دیکھا کہ بار بار قیمت اوپر نیچے جاتی ہے. اب وہ جب قیمت اوپر جاتی ہے تو اس کا ایک معیشت میں انفلیشن پر اثر پڑتا ہے. دیکھیے انفلیشن کی جو مشکل یہ ہے کہ جب قیمت بڑھتی ہے اوپر تو وہ نیچے نہیں آتی, وہ رک سکتی ہے ایک لیول کے اوپر, لیکن یہ سمجھنا کہ اگر ڈبل روٹی کی یا روٹی کی قیمت جو ہے وہ اس میں بھی اسی حساب سے 25% یا 20% یا 15% کمی ہوگی تو وہ شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک پاکستان میں ایک امپیکٹ اس کی ضرور ہوگا. دوسرا دیکھیے مارکیٹ شیئر کی جو دوڑ ہے کہ امارات اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے زیادہ بڑھائے گا اور دیگر ممالک بھی یہ کریں گے تو پھر ایک پرائس وار جسے میں نے کہا ہے وہ ہوگا, اور پھر آپ کی شاید جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے. تو لیکن امپورٹنٹ چیز جو پوری عالمی معیشت پر جو ہے کہ اس میں دیکھیے پاکستان جیسے ممالک میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, کرنسی پہ دباؤ اور معاشی سست روی بالکل ہو سکتی ہے. امپیکٹ میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں اور اس کے لیے باقاعدہ مربوط حکمت عملی کرنی پڑے گی. یہ ایک یاد دہانی ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے کہ اب ملک کو سولر پر جیسے ملک میں خود ایک انقلاب آیا ہے, پاکستان کو نان رینیوبل انرجی سورسز جو ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب, مگر ہمارے حکمرانوں کو شاید ابھی تک سولر اور رینیوبل انرجی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو ایک بار ٹچ ہو جاتا ہے قیمت نیچے نہیں آتی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اس وقت ریکارڈز بنا رہی ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, کیا کہا جائے یہ صرف یو اے ای کا زیادہ تیل بیچنے کی ایک معاشی اسٹریٹجی ہے یا پھر خلیج میں قیادت کا تاج سر پہ رکھنے کا ایک جوا ہے؟ کس طریقے سے اسیس کریں گے دونوں باتوں کو رکھتے ہوئے؟ دیکھیے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای نے امریکہ کا کام کیا ہے. امریکہ بہت دیر سے
اس چیز کا دائی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو آئل مارکیٹ ہے, جو آئل کی سیل ہے, آئل مارکیٹ ٹوٹلی فری ہونی چاہیے. یہ اوپیک کا جو کنٹرول ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ امریکہ چاہ رہا تھا. اور اس کے مطابق پھر اگر یو اے ای اس سے بریک کرتا ہے اوپیک کے کارٹل کو یا اوپیک کی گروپنگ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دراڑ اس نے ڈال دی ہے. اس سے پہلے بھی ڈلی ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا یا اس کی شکل نہیں بدل سکتی, لیکن اس سے اثر ضرور آتا ہے. ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ امریکہ کیوں یہ کہتا ہے, امریکہ 1973 اور یورپ بھی پورا یہ ویسٹرن ورلڈ ہے, یہ 1973 کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی ممالک نے, اس وقت تو صرف یہ جو مڈل ایسٹ کے ملک تھے نا جو کہ اس کا حصہ تھے, وہ جہاں پہ تیل پیدا ہو رہا تھا بہت زیادہ, کہ یہ جو گلف کی نیشنز ہیں یا مسلمان ملکوں نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے مغرب کے خلاف, اور ہمیشہ سے اس سے شاکر, جب تک کہ امریکہ نے خود اپنا تیل جن ریزروز پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ڈرل کر کے ایکسپلائٹ کرنا نہیں شروع کیا, پروڈیوس کرنا نہیں شروع کیا. آج امریکہ سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. تو یہ تو ایک واضح چیز ہوگی. اب کیا ہے, دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اوپیک کے اوپر خطرہ یہ تھا کہ یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں, یہ کنٹرول کریں گے, قیمتوں کا آگے پیچھے کریں گے, پر مغرب کو نقصان ہوگا. ایران وار میں کیا ہوا, امریکہ نے آئل کی قیمتوں کو مینوپولیٹ کیا, اس جنگ کو لگا کے, اس جنگ کی وجہ سے اس جنگ کو استعمال کیا آئل کی مینوپولیشن کے لیے, آئل کی قیمتوں کی مینوپولیشن کے لیے. اور اس کے بعد جب اس نے ایران کا بھی بند کر دیا تیل, اور روس کو یہ کہا کہ تم صرف اور صرف $60 فی بیرل, $60 پہ بیچو گے فی بیرل. تو جب یہ وہ قیمتیں طے کرنا شروع ہو گیا, باقی 70-75 پہ بیچتے ہیں, روس کو بولا 60 پہ بیچو, اجازت دی کہ انڈیا تم اس سے خریدو, تم اس کو بیچو گے, اس کو نہیں بیچو گے. تو جب یہ اس قسم کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں گیا, تو مجھے بتائیے روس جو کہ اتنا ہی تیل پروڈیوس کرتا ہے, کم از کم سیکنڈ تھرڈ تو ہے نا دنیا میں, نہیں سن لیجیے, چین جو کہ مارکیٹ ہے بہت بڑی تیل کی, تو یہ ملک کب تک برداشت کریں گے کہ سارے کا سارا کنٹرول اوپیک کے ٹوٹنے کے بعد اس طرف جا رہا ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے روس, چین, سعودی عربیہ, ایران, یہ کہیں نہ کہیں مل کے ایک نیا اوپیک ضرور تشکیل دیں گے, ایک بلاک ضرور پیدا ہوگا جو کہ امریکہ کی یا کسی اور ملک کی اس کوشش کو چیک کے طور پہ قائم کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, اگر امارات آزادانہ طور پر اور سمجھتا ہے کہ اپنی پیداوار 50 لاکھ بیرل یومیہ تک لے جائے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کی تیل کی معیشت پر اور عالمی معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے منفی؟ عائشہ, اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یو اے ای کے بارے میں. دیکھیں, ان کی ایک بڑی ویژنری سی لیڈرشپ ہے. یہ جو حبشہ اور فجیرہ 250 میل لمبی انہوں نے آئل پائپ لائن بچھائی تھی, اس کے اوپر 2008 پہ کام شروع ہوا تھا. اس وقت تو اسٹریٹ آف ہرمز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا نا, اس وقت یہ کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ بند ہو جائے گی اور گلوبل آئل سپلائی جو ہے اس کے اندر ڈسرپشن ہو جائے گی. وہ 2012 میں انہوں نے مکمل بھی کر لی. یہ کوئی 1.5 ملین بیرل پر ڈے پمپ کر سکتی ہے, اور اس کی کیپیسٹی کو تقریباً آلموسٹ 2 ملین بیرل تک وہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو ان میں آگے سوچنے کی اور آگے کی سوچنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اور اگر اس صلاحیت کے پس منظر میں, اس تناظر کے اندر اگر آپ ان کے اس فیصلے کو بھی دیکھیں تو بڑی کلیئرلی عائشہ, ایک رائٹ سائڈ آف ہسٹری کے اوپر جس ملک نے بھی اس وقت دنیا کے اس ٹیکنالوجیکل سٹیج کے اوپر جس ملک نے بھی رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ہونا ہے, اس کو رینیوبلز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کنٹری بائی کنٹری چلیں تو دیکھیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے, انڈر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, یہ نہیں کہ امریکہ ایک ملک کے طور پر ایسا کر رہا ہے, لیکن ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یہ بالکل آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری ہے. انہوں نے آ کے جو اپنی پالیسیز بنائی ہیں وہ ساری کی ساری اینٹی رینیوبل پالیسیز تھیں. یہاں تک کہ جو ونڈ فارمز لگانے کی انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, انہوں نے وہ پرمٹس تک جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں. سو اگر آپ نے رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہونا ہے, اور یہ میرا خیال ہے یو اے ای کی اس لیڈرشپ کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ دیکھو 10-15 سال کی بات ہے, زیادہ تر جتنا مرضی تیل اس کے اندر بیچ سکتے ہو, یہ اوپیک کی پابندیوں سے آزاد ہو کر وہ بیچ دو, کیونکہ اس کے بعد ٹھیک ہے ایک جیٹ فیول کا مسئلہ دنیا کے اندر رہ جائے گا نا, انرجی کا, تو وہ اس وقت تک دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجیز کس وقت ڈیولپ کر رہی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری رہنے کے لیے بھی وہ والی سوچ بھی ہے اس کے پیچھے. اٹ از ناٹ جسٹ ابھی مومنٹریلی ابھی وقتی طور کے اوپر ایک اکنامک ڈیسیژن نہیں ہے. درست ہو گیا جی. بہت چاروں کا بہت تفصیل سے گفتگو اس معاملے پر. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.